بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 110 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کتب تفسیر اور ان کے مصنفین کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی کتب تفسیر میں سے تفسیر منقولی، تفسیر معقولی اور تفسیر اشاری کی جو مشہور کتب ہیں ان کا تعارف پیش کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے مشہور کتب تفسیر بالدرایہ کا تعارف جو ہے وہ اختصار کے ساتھ پیش کریں گے، جس میں کتاب کا نام، مؤلف کا نام، اس کی تاریخ پیدائش اور تفسیر کا جو مشہور نام ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اشہر کتب التفسیر بالروایت والدرایت والاشارت مع تعریف موجز عن اصحابها۔ مشہور کتب تفسیر منقولی بالروایہ یعنی تفسیر منقولی، بالدرایہ والدرایہ تفسیر معقولی، والاشارہ اور تفسیر اشاری کی کتابوں مع تعریف موجز عن اصحابها اور ان کے مؤلفین یا مصنفین کا مختصر تعارف۔ اشہر کتب التفسیر بالمأثور، مشہور کتب تفسیر بالدرایہ۔ اس میں مصنف جو ہے وہ 5 چیزیں ذکر کریں گے۔ نمبر 1 4 چیزیں ذکر کریں گے۔ نمبر 1 جو ہے وہ کتاب کا نام، اسم الکتاب۔ نمبر 2 اسم المؤلف، مصنف کا نام۔ نمبر 3 تاریخ یعنی اس کی تاریخ وفات۔ نمبر 4 الشہرہ یعنی اس کا تفسیر کا مشہور نام کیا ہے، وہ کس نام سے مشہور ہے وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو تفسیر جس کا نام مصنف نے ذکر کیا ہے وہ ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ اس کے مصنف کا نام ہے محمد بن جریر الطبری۔ ان کی تاریخ وفات 310 ہجری ہے، اور یہ جو تفسیر ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، یہ تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی جو شہرت ہے اس کتاب کی وہ جامع البیان فی تفسیر القرآن کے نام سے نہیں ہے جو اس کا اصل نام ہے، بلکہ یہ مصنف کا جو نام ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی شہرت ہے تفسیر طبری کے نام سے۔ نمبر 2 دوسرے نمبر پر ہے بحر العلوم۔ اس کے مصنف کا نام ہے نصر بن محمد السمرقندی، اور اس کے مصنف کی جو تاریخ وفات ہے وہ 373 ہجری ہے۔ نصر بن محمد 373 ہجری کے اندر وفات ہوئے ہیں، اور جو مشہور ہے یہ کتاب بحر العلوم جو ہے یہ تفسیر سمرقندی کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی جو مصنف کا نام ہے محمد نصر بن محمد السمرقندی، جو سمرقند کے رہنے والے تھے، اور ان کے اس کی طرف جو ہے ان کی نسبت ہے یہ سمرقندی، تو اس نسبت سے اس کتاب کی شہرت ہے۔ اس کو بحر العلوم کے نام سے نہیں بلکہ تفسیر سمرقندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو کتاب ہے وہ الکشف والبیان ہے۔ الکشف والبیان، یہ اس کے مصنف کا نام ہے احمد بن ابراہیم الثعلبی النیسابوری، یعنی احمد بن ابراہیم ثعلبی نیشاپوری۔ ان کی تاریخ وفات ہے 427 ہجری، اور یہ جو تفسیر ہے کتاب ہے الکشف والبیان، یہ تفسیر الثعلبی کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی یہ بھی جو مصنف کی جو نسبت ہے ثعلبی اس کے نام سے اسی کی طرف جو ہے وہ منسوب ہو کر یہ مشہور ہے، اپنے نام سے نہیں ہے، الکشف والبیان کے نام سے مشہور نہیں ہے۔ معالم التنزیل نمبر 4 پہ ہے۔ اس کے مصنف کا نام الحسین بن مسعود البغوی ہے، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے حسین بن مسعود البغوی کی وہ 510 ہجری ہے، اور یہ تفسیر البغوی کے نام سے یعنی تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 5 پانچویں نمبر پہ جو کتاب مصنف نے ذکر کی ہے
وہ ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. اس کے مصنف کا نام عبدالحق بن غالب الاندلسی ہے، اور یہ جو ہے ان کی تاریخ وفات 556 ہجری ہے. اور یہ جو مشہور ہے وہ تفسیر ابن عطیہ کے نام سے مشہور ہے. عبدالحق بن غالب بن عطیہ یہ ان کے دادا کا نام تھا، اس کی وجہ سے ابن عطیہ ان کو کہا جاتا تھا، تو اس وجہ سے یہ مشہور. ان کی تاریخ وفات 546 ہجری ہے، غلطی سے 556 میں نے کہہ دیا، بلکہ 546 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے. نمبر 6 تفسیر القرآن العظیم. یہ جو تفسیر ہے یہ اسماعیل ابن عمر الدمشقی کی ہے. اس کے مصنف کا نام اسماعیل ابن عمر الدمشقی ہے، اور ان کی تاریخ وفات 774 ہجری ہے. اور یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے. مشہور تفسیر ہے، یہ کتب تفسیر میں سے بہت مشہور کتاب ہے، اور ہر کوئی اس سے واقف ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے. تو اس کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے، تفسیر ابن کثیر کا جو نام ہے. نمبر 7ویں نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن. اس کے مصنف کا نام عبدالرحمن بن محمد الثعلبی ہے، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 876 ہجری. اور یہ جو کتاب ہے یہ تفسیر الجواہر کے نام سے مشہور ہے، یعنی الجواہر الحسان نہیں بلکہ تفسیر الجواہر کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، اور یہ اسی نام سے مشہور ہے. نمبر 8 پہ جو کتاب ہے اور آخری کتاب ہے مختصر تعارف کے اندر، وہ ہے الدر المنصور فی التفسیر المأثور. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے. اس کے مصنف کا نام جلال الدین السیوطی ہے، اور ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 911 ہجری ہے، اور اس کو تفسیر السیوطی کے نام سے پکارا جاتا ہے، یا پھر تفسیر السیوطی کے نام سے یہ مشہور ہے. الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور اس کو نہیں کہا جاتا پورا نام، بلکہ تفسیر سیوطی کہہ دیا جاتا ہے مصنف کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یہ تو مختصر تعارف ہے کہ اس کے اندر صرف کتاب کا نام ہے، مصنف کا نام ہے، اس کی تاریخ وفات ہے، اور پھر اس کے بعد جو جس نام سے وہ تفسیر مشہور ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ تعالی آگے پھر ان کتب کا جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ تعارف پیش کریں گے. جو مشہور کتب تفسیر بالمعصور ہیں ان کا جو ہے وہ آگے ذرا تفصیل سے ذکر کریں گے. تو یہ اختصار کے ساتھ پہلے مصنف نے اس کو یہاں جمع کیا تاکہ اختصار کے ساتھ ہمیں چند چیزیں ذہن نشین ہو جائیں، جن میں کتاب کا نام ہے، مؤلف کا نام ہے، اس کی تاریخ وفات، اور مشہور نام جو تفسیر کا مشہور نام ہے. ان 4 چیزوں کا ذکر ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتب تفسیر بالمعصور اور ان کے مؤلفین کا مختصر تعارف پڑھا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جامع البیان فی تفسیر القرآن کے مصنف کا نام اور تاریخ وفات کیا ہے. یعنی جو جامع البیان فی تفسیر القرآن ہے اس کے مصنف کا نام یہاں پہ عبارت میں رہ گیا، نام کیا ہے اور ان کی تاریخ وفات کیا ہے. نمبر 2 دوسرا سوال ہے الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن کے مصنف کا نام اور تفسیر کا مشہور نام کیا ہے. یہ دونوں آپ نے بتانے ہیں، مصنف کا نام بھی اور مصنف اس کی جو تصنیف ہے الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن وہ کس نام سے مشہور ہے. یہ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.